بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفانی برف باری کے بعد مری میں جو المناک صورتحال پیدا ہوئی ہے اور قیمتی جانوں کا جو ضیاع ہوا ہے اس پہ سب دکھی ہیں، اور اس سانحے کے بعد جو مختلف باتیں سننے کو مل رہی ہیں، کہیں پہ حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے تو کوئی اسے انتظامیہ کی نااہلی کہہ رہا ہے، کچھ حلقوں کی جانب سے عوام کی جانب سے غفلت کا اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جانا کہا جا رہا ہے، تو کچھ جانب سے وہاں پہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں ان میں تاخیر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ مورز الزام ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے سے قبل میں یہ یہاں بات کرنا چاہوں گا کہ سویڈن جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ شدید برف باری ہوتی ہے، اور یہاں پہ اگرچہ یہاں پہ وہ انفراسٹرکچر موجود ہے، وہ تمام سہولتیں موجود ہیں، اس کے باوجود جب اس قسم کی شدید طوفانی برف باری یہاں ہوتی ہے تو یہاں بھی بہت سی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ یہاں پہ جو گاڑیاں چلتی ہیں وہ سردیوں میں ان کے جو ہے وہ ونٹر ٹائرز ہوتے ہیں، یہاں پہ برف سڑکوں سے اور گلیوں سے صاف کرنے کا ایک مربوط نظام ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اس کے باوجود مجھے یاد ہے کہ 2-3 مرتبہ اسٹاک ہوم میں اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ نظام زندگی بالکل معطل ہو کے رہ گیا۔ ایک دفعہ 1 نومبر 2006 کی بات ہے کہ اس وقت موسم کی جانب سے بھی ایسی کوئی پیشین گوئی نہیں تھی، اور لوگوں نے ابھی گاڑیوں کے جو ونٹر ٹائر ہیں وہ بھی تبدیل نہیں کیے تھے، کیونکہ یہاں پہ ونٹر ٹائر جو ہیں وہ 1 دسمبر سے لے کے 31 مارچ تک جو ہے وہ تبدیل کرنا لازم ہوتے ہیں، اور یہ ابھی نومبر کا آغاز تھا۔ تو میں خود اپنے جب کام پہ آیا ہوں تو یہ بعد دوپہر اتنی شدید برف باری شروع ہوئی کہ 5-6 بجے تک پورے شہر میں ایک برف کا طوفان تھا، اور اکثریت گاڑیوں کے ونٹر ٹائر نہیں تھے، اور یہاں پہ جو نظام زندگی تھا یہ بالکل معطل ہو کے رہ گیا۔ شہر میں جو چلنے والی پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بند ہو گئی، بے شمار حادثات ہوئے، لوگوں نے اپنی گاڑیاں جو ہے وہ موٹر وے پہ پار کر کے وہ چلے گئے۔ اور اسی طرح کا ایک اور جو ہے وہ صورتحال ہم نے 2016 میں دیکھی کہ میں صبح خود اپنے کام پہ جانے کے لیے جب گھر سے نکلا تو چند کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے دیکھا کہ صورتحال بہت ہی جو ہے وہ خراب ہے اور گاڑی چلانی بالکل ممکن نہیں رہی، تو پار کر کے گاڑی، یہ ہے کہ یہاں پہ زیر زمین ٹرین چلتی ہے تو اس کے ذریعے جو ہے وہ آگے جانا پڑا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ پیش آتی رہی ہے اور آ سکتی ہے، اور باقی بھی سویڈن کے دوسرے شہروں میں، لیکن نہ تو اس کو جو ہے وہ لوگوں کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ انتظامیہ نے نااہلی کی ہے، نہ یہ یہاں کی حزب اختلاف جو ہے وہ حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ حکومت کی جو نااہلی اور غفلت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ پاکستان میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے، پریشان کن ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں بہت سے فیکٹرز جو ہیں، جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کسی حد تک درست ہوں، انتظامیہ کی جو ہے وہ بھی غفلت اس میں ہو سکتی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ بر وقت اطلاعات کی جو فراہمی ہے اس میں بھی کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے، امدادی سرگرمیوں میں بھی تاخیر ممکن ہے، بہت سی ایسی چیزیں ممکن ہیں، لیکن جو ملک کی حزب اختلاف ہے وہ ساری کی سارا ذمہ داری جو حکومت پہ ڈال رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ حکومت میں کوئی بھی جماعت ہوتی، کیونکہ وہاں کا جو ملک کا نظام ہے وہ تو وہاں کی انتظامیہ نے چلانا ہے، سرکاری مشینری نے چلانا ہے۔ سرکاری مشینری تو یہی ہونی تھی، وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے بدل جانے سے کیا جو ہنگامی صورتحال ہے وہ ختم ہوتی؟ ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، باقی ملکوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا۔ اور دوسرا وہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس واقعی دینے کی ضرورت ہے، خصوصاً یہاں پہ سردیوں میں جو ہے وہ ونٹر ٹائر جو ہے وہ لگا کے ہی آپ گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے بھی وہ علاقے، مری یا گلگت بلتستان یا جہاں جہاں برف باری ہوتی ہے، حکومت کو ایسی قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہاں پہ جو گاڑیاں ہیں ان کے لیے ونٹر ٹائر جو ہیں وہ لازمی ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ
گاڑیوں میں جو لوگ جو ہے ونٹر میں گلائکول ضرور یوز کریں، تاکہ جب وہ ونڈ سکرین صاف کرنے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں تو وہ فریز نہ ہو۔ اور اسی طرح جو لوگ گاڑیوں میں پھنس گئے تھے، اگر انہیں بر وقت اطلاعات کی فراہمی بھی ساتھ ہوتی اور جہاں جہاں پہ ممکن ہوتا فوری ان کی مدد ہوتی، تو ہو سکتا ہے بہت سی قیمتی جانیں جو ہیں وہ بچائی جا سکتی۔ تو اس پینک صورتحال میں جو وہاں کا ملک کا جو ایک نظام ہے، انفراسٹرکچر ہے، وہ اس قسم کا ہونا چاہیے تاکہ جو ہنگامی صورتحال سے وہ فوری طور پر نبٹ سکے۔ لیکن دنیا میں جہاں بھی آفات آتی ہیں، جہاں پہ سہولتیں موجود ہوتی ہیں، وہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہاں کی جو سویڈن کی صورتحال تھی اس کے تناظر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور ہم دعا گو ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ مشکلات کا شکار ہیں وہ جلد جلد ان کے لیے مدد پہنچے اور وہ اس صورتحال سے نکلیں، اور جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور دنیا سے جانے والوں کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور اللہ تعالیٰ آنے والی پریشانیوں اور مصائب سے ہم سب کو بچائے رکھے۔